جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات ہیں رمضان ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکیوری گروپ کے سی ای او جناب عابد مجید صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تال والا. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جنید صاحب, مختلف بزنسز آپ نے دیکھے, اور چاہے وہ کنسٹرکشن کا ہو اور دوسری چیزوں کا ہو, ایف ایم سی جیز کا ہو, ایک بڑا گروپ ہے بزنسز کا میڈی کیم گروپ آف کمپنیز. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا میں قدم رکھنا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ مشکل کام ہے, ڈیفیکلٹ تھنگ ہے, اور دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو می, اور تھوڑا بالکل مطلب بالکل ہٹ کر جو ہے نا وہ ساری چیزیں. ہم لوگ نارملی سیل اورینٹیڈ جو ہے نا وہ کمپنی ہے جہاں پر ہمیں سیل کرنے کے لیے جانا. یہاں پر جو ہے نا وہ مطلب اب میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں, اس کے اندر ایک الگ طریقے کی سیل ہے, اس میں الگ جو ہے نا ایجنسیز ہیں جن کو جا کے آپ کو اپنی جو ہے نا وہ پروڈکٹ بیچنی پڑتی ہے. ہم لوگ ایک پروڈکٹ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, پھر اس کو بناتے ہیں, اور پھر اس کو سیل کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو ایک نئی پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ کے اندر لانچ کرنا پڑتا ہے. اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کلک کرے گی یا نہیں کرے گی. دیر از نو پیرامیٹر, دیر از نو ریسرچ, دیر از نو رائٹ فارمولا کہ آپ کیا چیز بنائیں اور کیا چیز نہ بنائیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ڈفرینٹ انڈسٹری, اور ایکسائٹنگ ہے, مشکل ہے, اور مطلب سر انڈسٹری کی سیاست آپ کو کیسی لگی؟ یعنی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ریٹنگز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جینیون ریٹنگز نہیں ہوتی, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریٹنگ صحیح ہیں بھی یا نہیں ہے. اور پھر ایک ریٹنگ کمپنی جس کی اپنی ورتھ جتنی ہو اس ورتھ سے 100 گنا زیادہ کا بزنس مارکیٹ میں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریٹنگ کمپنی جو صرف چند کروڑ کی ہو وہ اربوں روپے کا بزنس ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ مارکیٹ میں کس چینل کو ملے گا؟ لیکن آئی تھنک دس از ون آف دا ورسٹ پارٹ آف دس انڈسٹری, کہ جہاں پر ہم لوگ بیسکلی انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ بین پینلائزڈ بائی دا میڈیا مانیٹرنگ, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور انفیکٹ اگر عنقریب یہ کام ہم نے نہیں بند کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں نا سب کے سب بند ہو جائیں گے. اور جو ٹاپ کے 3 یا 4 اوپر کے جو چینلز ہیں جن کے ہاتھ میں میڈیا مانیٹرنگ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ چل رہی ہے اور گھوم رہی ہے اور انہی کو گھما رہی ہے, ایک ٹائم ایسا آئے گا جہاں پر یہ سارے چھوٹے چینل جو ہے نا یا تو او ٹی ٹیز کی طرف چلے جائیں گے یا پھر یوٹیوب کی طرف چلے جائیں گے, اور یہ سارے جو ہے نا وہ آن ایئر جو ہے نا بند ہو جائیں گے. کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. انہی کے حساب سے ساری چیزیں, کوئی آ کے یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے, کوئی آ کے یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کی مانیٹرنگ کی ریزن کیا ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ٹاپ پہ نمبر 1 وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم ٹاپ پہ 0 پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے. اگر ویور از دی ایلیمنٹ تو یوٹیوب پہ آپ کے پاس کیسے ویورز آ رہے ہیں, اور اگر یوٹیوب پہ آپ کے پاس ویورز آ رہے ہیں اور آپ کے پاس میڈیا پہ ویوز نہیں آ رہے تو وہ کون سی فارمولیشن ہے. تو مطلب دیر آر سو مینی تھنگس جو اب تک مجھے آج بھی خود سمجھ نہیں آئی. اینڈ آئی تھنک عنقریب آئی تھنک جتنے بھی ہم جیسے چینلز ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ چلے جائیں گے آپ کا او ٹی ٹیز کی طرف یا یوٹیوب کی طرف چلے جائیں گے. اینڈ دین دا پیمرا ول ریئلائز کہ دس از سم تھنگ وچ از دا مسٹیک از بین دیئر ان دا انڈسٹری. اور اگر اس کو نہیں صحیح کیا گیا, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جہاں پر جب چھوٹے چینلز بنیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بڑے چینلز بھی مر جائیں گے جا کے. سر آپ کو مشکلات ہوئیں یا ایزی پاتھ رہا, یعنی آپ کو اتنی پرابلمز نہیں آئیں, کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک بڑے بزنس مین کے لیے ایک چینل رن کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, کیونکہ اگر کہتے ہی ہیں کہ سرمایہ اچھا ہو تو پھر چینل کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیسی لگی جرنی؟ مشکل لگی یا آسان لگی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی کہانی ہے. جرنی ہمیشہ سے مشکل ہے. پاکستان میں صرف باتیں کرنا آسان ہے, باقی سارے کام کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہے. اگر آپ جرنی دیکھیں, اگر آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں پھر بھی آپ جو ہے نا جا کے یہاں پر کوئی بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے. بیوروکریسی از سو ڈیفیکلٹ. آپ کا جو بیسیکلی آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کام نہ کر سکیں. دس از ون آف دا بگیسٹ ریزن وائی دا ملٹی نیشنل از کلوزنگ ڈاؤن ان پاکستان, وائی دا لوکل کمپنیز ہو نو دا سسٹم, وائی دے آر فرنشنگ مور. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آلویز اے ڈیفیکلٹ سیگمنٹ. اور ان فیکٹ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہو
جو بہت ہی آئیڈیلی بہت ہی آسانی سے جو نا وہ کام ہو جائے, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ FMGC ہو, چاہے وہ پرفیوم انڈسٹری ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو, چاہے وہ اسکول انڈسٹری ہو. آئی تھنک ایوری تھنگ از ویری ڈیفیکلٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے. عابد مجید صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے لوگوں کو؟ اس وقت جو حالات ہیں, جو چیزیں ہیں, پیپل لک اپ ٹو یو اینڈ لوگ آپ سے گائیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن حالات کو کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ کیسے حالات ہیں, اکنامک کنڈیشنز کیسی ہیں؟ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, ڈومیسٹک بھی دیکھیں, تو حالات بڑے مشکل ہیں اس وقت ہمارے لیے. آپ بارڈرز کا حال دیکھ لیں, انٹرنیشنل سینیریو دیکھ لیں. اور رمضان جو ہمیں ایک میسیج دیتا ہے, ہمیں اس سے سیکھنا بھی چاہیے کہ صبر اور شکر کا میسیج دیتا ہے بیسکلی, جو ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے. اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کو آگے والی جنریشن کے لیے ہمیں اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے. جو آج کا ہم دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی کافی ریسورسز کو ڈسٹرکٹیو ویز میں یوز کر رہے ہیں, تو اوور آل ہماری اکنامی پہ بھی اس کے اچھے امپیکٹ نہیں آ رہے. اور خاص طور پہ ہم جس طرح سے رمضان, ابھی جنید نے کہا کہ دوسرے ممالک میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی, تو رمضان نو ڈاؤٹ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا جاتا ہے اور کلچری بھی بہت وہ کیا جاتا ہے. بٹ آج کی جنریشن کو کچھ چیزیں ہمیں اس میں پازیٹیو کرنی پڑیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ایک تو یوٹیلائزیشن صحیح ہو, پازیٹیو ہو, اور جو نعمتوں کو ضیاع نہ ہو. کیونکہ کافی چیزیں ہماری ڈسٹرکٹیو ویز میں جا رہی ہیں, جو ہمارا پیسہ لگ رہا ہے وہ کوئی بہت پازیٹیو ایکسپیکٹس میں یوز نہیں ہو رہا. چاہے ہماری شادیاں دیکھ لیں یا رمضان کی جو ہم تھوڑی سی چیزیں ہم غلط ویز پہ چلے گئے ہیں. رمضان پہلے ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا تھا ڈونیشنس کے لیے, کہ لوگوں کا دل نرم ہوتا تھا, لوگ ایک دوسرے کے لیے چیریٹی میں بہت آگے جاتے تھے. ابھی مجھے یہ شیئر کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ کافی NGOs جو میرے پاس آئے تھے, ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ ان کو وہ ڈونیشنس نہیں مل رہے جو ہر سال ان کو بڑے ایزلی ملتے تھے. تو اس کی ایک وجہ تو چلیں کاروبار اچھے نہیں ہیں لوگوں کے, وہ سرمایہ نہیں چلے, یا کاروبار میں وہ آسانیاں نہیں ہیں کہ لوگ ڈونیشنس زیادہ دیں. لوگ دینے والے اللہ کی راہ میں آج بھی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو تھنگز آر ناٹ ایزی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. تو اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کا جو یوٹیلائزیشن پیٹرن ہے اس کو ہم صحیح کریں. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو ہم صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں اپنی ذات کے لیے بھی, اور اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایکسیس ہے تو اس کو ہم دوسروں کے لیے فیضیاب کروائیں. اور جو حالات کی بات ہے, تو حالات تو اس وقت بڑے لاسٹ ویک سے اگر آپ دیکھیں تو کافی چینجنگز آئی ہوئی ہیں اس وقت, نیشنل لیول پہ بھی, انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہمارے لوکل گورنمنٹس ہو یا جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہیں, اس کے لیے کافی مشکل ٹاسک ہیں, آگے چیلنجز بہت ہیں. تو ایز اے قوم ہمیں بڑا متحد, بڑا فوکس ہو کے چلنا ہوگا. جہاں تک رہی کاروبار کی بات, تو اکنامیکل دیکھیں, میں ایک پازیٹیو ایکسپیکٹس پہ اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے نا, اس کی 2-3 بڑی پازیٹیو وائبس یہ ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے اس میں یوتھ کی کوانٹٹی بہت ہے. 60% آف جنریشن جو ہے وہ یوتھ ایج فیکٹرز میں آتی ہے. تو یہ کسی نیشن کی ایک بہت بڑی ایسٹ ہے جس کو ہم نے ابھی تک یوٹیلائز نہیں کیا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. پھر ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے جو ہماری لوکل انڈسٹریز کو بہت بڑا بینیفٹس دیتی ہیں کہ ہمارے ماسز کے جو پروڈکشن ہوتے ہیں وہ ہماری لوکل کنزمپشن میں یوز ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے لے کے میڈیم انڈسٹری سے لے کے بڑے اسکیل کی انڈسٹریز تک اس کا بینیفٹس نظر آتے ہیں. تو یہ ایک اچھی فیکٹرز ہیں. بٹ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی کام ترتیب سے نہیں ہوتا ہے, انڈسٹریلائزیشن ہمارے یہاں اس ترتیب سے فلو میں نہیں آ رہی, تو وہ فیکٹرز ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ہماری نئے آنے والی جنریشن کے لیے مواقع نہیں ہیں. مطلب آج کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل میں اپنا کاروبار شروع کروں 10 سال 20 سال تک بعد, وہ کہاں دیکھتا ہے, وہ موٹیویشن نہیں ہے. اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ادارے ہیں, نہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی سپورٹ ہے کہ انٹرپرینیورشپ پہ کام کیا جائے. تو وہ فیکٹرز ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں, اور آج کے حالات دنیا کے کوئی بہت آسان نہیں ہیں. بے شک صحیح فرمایا آپ نے. جنید صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, دوسری جانب جو اس وقت انٹرنیشنل ایک طرف تو سینیریو, دوسری طرف ہمارے ملک کے معاشی حالات, کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت مشکل ٹائم پیریڈ ہے, اور سارا ٹائم مشکل ہے, اور آئندہ آنے والے ٹائم پہ اس سے بھی مشکل ٹائم جو نا ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں لگے گا کہ 2026 جو نا آسان ایئر تھا, بہتر فیسلٹیز تھیں, بہتر ساری چیزیں تھیں. بٹ کمنگ ایئرز ول بی مور ڈیفیکلٹ. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ پریپیئرڈ پراپرلی کہ ہم کس طریقے سے ان مشکلوں کو جو نا مطلب فیس کریں, سامنا کر سکیں. تھوڑی سی ہماری اپنی غلطیاں ہیں, تھوڑی سی گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں, تھوڑی سی جو نا ہمارا انفراسٹرکچر کی غلطیاں ہیں.
ہمیں بیسیکلی ایسے اس قسم کے ماحول بنانے چاہیے جہاں پر لوگوں کے پاس اسپینڈنگ پاور آنا چاہیے, اسپینڈنگ ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ کی اکنامی کے اندر جو ہے نا اسپینڈنگ آنا شروع ہوگی, آٹومیٹکلی آپ کا اکنامیکل پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہے نا لوگوں کے پاس اسپینڈنگ کے ذریعے نہیں ہے. وی آر ویری ویری فیو ایلیمنٹ جہاں پر لوگ آ کے اسپینڈ کرتے ہیں. لیٹس سے ریسٹورینٹ از ون آف دوز. آپ کے پاس, ہمارے پاس بہت ہی کم تفریحوں کے علاقے ہیں, ہمارے پاس ہوٹل انڈسٹری نہیں ہے, ہمارے پاس ٹورسٹ انڈسٹری نہیں ہے, ہمارے پاس آپ کا ریکریشن انڈسٹریز نہیں ہے, ہمارے پاس ٹوٹل ریکریشن جو ہے نا ادھر ریسٹورینٹ ہو جاتے ہیں یا شادیاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ انڈسٹریز بنانی پڑیں گی, اور جیسا کہ یہ انڈسٹری بننا شروع ہوں گی لوگوں کے جیب سے پیسے خرچ ہونا شروع ہوں گے. جیسے پیسے خرچ ہونا شروع ہوں گے آٹومیٹکلی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو ہمارا جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے یہاں لوگوں کے پاس, جن کے پاس پیسے ہیں وہ بیسکلی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا تجوریوں میں پڑے ہوئے ہیں یا ان ٹرمز آف ڈیٹ انویسٹمنٹ کے اندر پڑی ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے, انڈسٹری کے اوپر کام کرنا چاہیے, بہت ساری چیریٹیبل آرگنائزیشن کو بھی انڈسٹری کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں کسی کو غلط نہیں بولتا, بٹ آئی تھنک کہ دے آر سو مینی چیریٹیبل آرگنائزیشن جو بیسکلی لوگوں کو چیریٹی کر رہے ہیں. چیریٹی سے بہتر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کاروبار شروع کروا دیں, کوئی انڈسٹری شروع کروا دیں, کوئی مطلب راشن دینا از ناٹ دا سولوشن. آپ کو راشن دینا چاہیے, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, بٹ آپ کو کوئی ایسے کام کرنا چاہیے جس کے اندر خود بخود جو ہے نا وہ آپ کا بندہ خود راشن خریدنے کے قابل ہو جانا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے, تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس بہت ساری این جی اوز ہیں جن کے پاس بہت انلمیٹیڈ فنڈز ہیں, لوکل بھی ہیں, انٹرنیشنلس بھی آتے ہیں, اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر وہ چھوٹی چھوٹی سی انڈسٹری لگانا شروع کریں, اور اگر انڈسٹری نہیں لگا رہے تو ایٹ لیسٹ ایجوکیشن کی طرف اسپینڈنگ کرنا شروع کریں, لوگوں کو, بچوں کو پڑھائیں, اور پڑھانے کے بعد ان کو ایک ایسے مقام پر لے کر جائیں جہاں پر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو ہمیں چینج ہونا چاہیے. جیسے عابد نے کہا کہ ہمارے پاس یوتھ کی ڈائریکشنز نہیں ہیں. اگر ہم پاکستان سے باہر جائیں, یو ای میں جائیں, تو وہاں پر انہوں نے ایک ریسرچ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جو بیسکلی انہوں نے اوپن ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر یوتھ آ کے بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. اینڈ اینی بڈیز آئیڈیاز کلک دین دے اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. یہ اس قسم کے جو نا ہمارے پاس چیزوں کی جو نا وہ کمی ہے. اینڈ آئی تھنک کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں کسی نہ کسی کو ضرور سوچنا چاہیے, اور آئی ہوپ جلدی سوچیں تاکہ ہم اس قسم کی مشکلوں سے باہر آئیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ جنید صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. عابد مجید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, اور خاص طور پہ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے بتائیں لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, خاص طور پہ آپ کی سکسیس اسٹوریز, آپ کے ایکسپیرینسز, اسی طرح جنید صاحب کی ماشاءاللہ جو پرسنالٹی ہے. اچھا سر, ایک سوال آپ سے جاتے جاتے رہ گیا کہ اسپورٹس جو کہ زندگی کے لیے بھی بڑا اہم ہے, کیا سمجھتے ہیں کوئی مطلب امید دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان ٹیم کے لیے کہ وہ کچھ کر سکیں گے؟ ابھی جو اسکور چل رہا ہے اس حساب سے تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان آگے کسی طریقے سے کوالیفائی ہوگا, کیونکہ 65 رن کا مارجن جو نا انہوں نے دیکھنا ہے. آئی تھنک 20-25 رن جس طریقے سے بیٹنگ پاکستان نے شروع کی تھی, تھوڑا سا مڈل آرڈر نے آ کے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے, اور تھوڑا مارجن جو نا وہ مشکل لگ رہا ہے. بٹ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا دونوں میں کامیاب کرے. ہم صرف دین کی کامیابی نہیں مانگتے, ہم دنیا کی بھی کامیابی مانگتے ہیں, اور ہم آخرت کی بھی کامیابی مانگتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, اور بینگ اے فالوور آف اسلام, اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا دونوں میں کامیاب کرے. ٹھیک ہے سر, آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, یا ہم کنٹینیوسلی سلیکشن سے لے کے کمبینیشن تک ہر چیز میں غلطیاں کرتے رہیں گے؟ ہم نے کبھی زندگی میں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا. ہم ہمیشہ جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, اور جب ہم اتنے بڑا کپ کھیلنے کے لیے اور یہ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اور تو پھر اسی قسم کے ریزلٹس آتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں. آپ کو 2 سال کی پریپریشن کرنی پڑتی ہے, اور کوئی بھی ٹورنامنٹ کھیلنے سے پہلے وہ 2 سال کی پریپریشن ہی ہوتی ہے. آج آپ نے انڈیا کی اگزامپل دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ آئندہ آنے والے ٹائم کے اوپر وراٹ کوہلی اور روہت شرما سوٹ نہیں کرتے, اور انہوں نے اتنے بڑے لیجنڈس کو باہر بٹھا دیا. ہمارے ایسے لیجنڈس ہیں جو پورے ٹورنامنٹ کے اندر 100 رن نہیں بنا سکے, اور آج بھی جو ہے نا وہ ٹیم موجود ہے, ٹیم کا حصہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. جنید صاحب آپ کا شکریہ, عابد مجید صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.